ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ کا بہت فضل و کرم ہے کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد شہر چنئی کا سفر کا موقع دیا، وہ بھی 15 دن کے اس گیپ میں، اس عرصے میں 2 مرتبہ مجھے آنا ہوا. پہلا جو سفر تھا میں 4 دن کے لیے ادھر آیا تھا اور میری اہلیہ محترمہ بھی میری ساتھ تھی، اور یہ 4 دن کا سفر ایک سبجیکٹ اورینٹڈ تھا، ایک تھیم اورینٹڈ تھا، ایک مستہدف تھا، ہدف تھا اس کا، ایک اس کے غرض و غایات پہلے سے کلیئر تھے، اور ایک موضوع تھا جس موضوع پر بیداری لانا، جس موضوع کی اہمیت کو بتلانا. مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے اور لوگوں کو نہیں، بولتے نا کہ تذکیر، ایک دوسرے کو یاد دلانا، احساس دلانا. اور چونکہ ہم کونسلنگ کے میدان میں 10 سالوں سے جو کامیابیاں اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو صبر اور جو استقلال جو ہمیں دیا ہے، جو نتائج ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس کو بانٹنا تھا، اس کو بتا کر کے، اس کو رکھ کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا، وربلی اور فزیکلی اور پریکٹیکلی. تو پہلا جو سفر تھا ہمارا آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے، جب میں چنئی میں تھا میرے اہلیہ کے ساتھ، ہم لوگوں نے تقریباً 20 یا 25 پروگرامز میں اور میری اہلیہ نے، مردوں میں الگ، عورتوں میں الگ، مسجدوں میں اور ذمہ داروں کے ساتھ اور لیڈرز کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ الگ الگ جو ہے پروگرام ہوئے. اور اس میں ہمارا موضوع صرف ایک ہی تھا، وہ ہے شادی، نکاح، میرج، بیفور میرج، ڈیورنگ میرج، آفٹر میرج. کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، کیا غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، کیا ہمارے میں خوبیاں اور اچھائیاں آنا چاہیے، کیسے ہم ایک سکسیسفل ایک سوشل سسٹم ایٹ دا سیم ٹائم ایک فیملی سسٹم کو لیڈ کر سکیں، اور خاندان میں اور محلے میں، علاقے میں اگر کسی کے پاس جھگڑے ہو گئے، اختلافات ہو گئے، ہم اس کے سسپیکٹر نہ بنیں، ہم اس کو دیکھ کر مزہ لینے والے نہ بنیں یا خاموش رہنے والے نہ بنیں، ہم اس کے معاون بنیں، ہم ان کے مددگار بنیں، ظالم اور مظلوم کا ہاتھ پکڑیں، ظلم سے روکیں. صلح، کاؤنسلنگ، آربیٹریشن، میڈیشن، یہ عقیدے کا حصہ ہے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا، حکم ماننا، اور ہماری دینی تعلیمات کا حصہ ہے، اور ہمارے اخلاقیات کا حصہ ہے، اور ہمارے گھریلو نظام کا اور ہماری نفسیاتی سکون کا حصہ ہے. اور یہ بغیر سسٹم کے نہیں ہوتا، صرف تقریروں سے یہ کام نہیں ہوتا، تھیوریٹیکل باتوں سے کام نہیں ہوتا. ہمیں مریض کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، مریض کے ساتھ ہمیں سننا پڑے گا. یہ ایک ماحول اور یہ ایک دعوت، یہ ایک اپیل کرنے کے لیے میں نے آیا تھا. اللہ کا فضل و کرم ہے، جو میں نے جو دیکھا ظاہری اعتبار سے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جو بھی اگر کچھ زیادتیاں اگر ہوئی ہیں تو اس کو معاف کر کے اس کو قبول کرے، لیکن ظاہری اعتبار سے بہت ہی پروڈکٹیو رہا، بہت ہی مثمر رہا، بہت ہی مثبت رہا. لوگوں نے دل دے کر سنا، سمجھا. کسی بھی مسجد میں پروگرام دیا، تقریر کیا، ویسے تو ہر تقریر کرنے کے بعد باہر آ کے لوگ تعریف کرنے والے بہت اچھے بنتے ہیں، آپ کہاں سے آئے، بہت اچھا بولتے ہو، یہ تو کامن ہے، وہ تو کامن ہے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، چونکا دینے والی بات، ہر مسجد میں، چاہے وہ کتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ ایریا کی مسجد ہو، چاہے وہ سلم یا ایک دم سے پچھڑے ہوئے علاقے کی مسجد ہو، ہر مسجد کے باہر میں نے پروگرام کر کے باہر نکلا، بلا مبالغہ، میں کوئی ایگزیجریٹ کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، گواہ ہیں جو میرے ساتھ رہنے والے،
منیمم 4 سے 5 فیملی والے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو وہاں پہ حاضرین تھے. آپ کو معلوم ہے کہ تقریروں میں کتنے فیصد لوگ حاضر رہتے ہیں؟ اوکے 5% آف دا مسلم کمیونٹی حاضر رہتی ہے, 95 باہر رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور 5% پبلک میں 4 سے 5 فیملیز والے آ کے یہ پوچھنے پر میرے پیچھے لگ گئے اور میرا نمبر لینا شروع کر دیے کہ بھائی میرے گھر پہ آئیے, میری بیٹی کا پرابلم ہے, میرے جو ہے بھتیجے اور اس کے شوہر کا جھگڑا ہے, ہمارے گھر میں وراثت کا جھگڑا ہے. اللہ اکبر, لوگوں نے لائن لگا دیا. اور میں نے واضح طور پر بولا کہ میں یہ کام کرنے کے نہیں آیا ہوں. یہاں کے ذمہ داروں سے آپ بات کیجئے, یہاں پر علماء ہیں, یہاں پہ اس کے متخصصین ہیں, یہاں پہ لیڈرز ہیں, یہاں پہ ایک آرگنائزیشنل سسٹم ہے. یہاں پر ماشاءاللہ انڈیا کے بہت کم شہروں میں اور علماء ایسے پائے جاتے ہیں جس کے اندر اتنی وسعت ذہنی ہے, آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں نے چنئی میں دیکھا. جماعت و جمعیت کا اتنا ایک بہترین اور ملائم اور سب کو ساتھ لے کر جانے کا ایک مزاج ہے, میں نے دوسرے طرف نہیں دیکھا جو اللہ نے مجھے یہاں پہ دیکھنے کا موقع ملا. تب جا کر یہ پروگرام بغیر کسی انٹرفیئرنس کے, بغیر کسی جو ہے نا کیا بولتے ہیں کہ اختلافات کے بہت ہی آسانی سے آگے پہنچے. یہاں پر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ شہر چنئی نہیں, دنیا انڈیا کے کونے کونے میں ایسے کام ہونا ہے. مسجدوں میں کاؤنسلنگ کا کام ہونا ہے, مسجد میں آربیٹریشن کا کام ہونا ہے, مسجد میں بیفور میرج کاؤنسلنگ ہونا ہے. ہمارے علماء کو اس میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا شادی کیا ہے, اس کا سسٹم کیا ہے, طبیعتیں کیسی ہیں, یہاں کے رسم و رواج کیسے ہیں, جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, جھگڑے کے حلول کیا ہے, شرعی حلول کیا ہے, عقدی حلول کیا ہے اس کے, اور اس میں کیسے بات کرنا چاہیے, کیسے سننا چاہیے, کیسے پیپر ورک کرنا چاہیے, کیسے جو ہے ان کے ساتھ ہمارا تعامل ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ. اس کے اوپر بھی میرے یہاں پہ دروس مستقل ورکشاپس ہوئے. ادھر 2 بڑے ورکشاپ ہے میرے 2 ورکشاپ ہے. میری اہلیہ کا سارے دن کا تقریباً 6 آور کا ایک ورکشاپ ہوا. یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ جو اڑپی سے 10 سال اڑپی میں, شہر اڑپی میں علماء کی مدد سے اور ہمارے ایک ٹیم کی مدد سے, جس ٹیم کے اندر ایسے لوگ ہیں جو قانون, پرسنل لا اور انڈین لا کی مہارت رکھتے ہیں, جن کے بال پکے ہیں, یعنی کہ بہت ہی میچور ہیں, اور نفسیات کو جاننے والے, انسان کی جو ہے مائنڈ کے اوپر اسٹڈی کیے ہوئے لوگ, سائیکیٹرکس بولو یا سائیکالوجسٹ ہیں, وہ ہیں. پیپر ورک کرنے والے, ڈاکیومنٹیشن کرنے والے, کرٹیکل تھنکنگ کرنے والے, افیکٹو سننے والے, افیکٹو بات کرنے والے اللہ نے ہماری ٹیم میں دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر جگہ پر ہو, ہر طرف. چنئی میں ماشاءاللہ یہ بھی کام ہوا کہ کچھ نوجوان یہاں پر آگے آئے. پہلا جو پروگرام تھا ایلیوم اور ایچ جی ڈبلیو سی کے انڈر میں تھا, جو بہت سارے ورکشاپ, بہت سارے دروس مسجدوں میں ورکشاپ ہوا اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوا. اس کے فوراً بعد مجھے ہمارے محترم میرے دوست اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور ہائیلی صلاحیت مند ایک بندے, آپ نام سنے, عمر سلیمان, ہمارے شیخ انیس الرحمان صاحب کے داماد بھی ہیں, اللہ ان سب کی حفاظت کرے. ان کا فون آیا کہ پرسٹن جو ان کا کالج ہے, جو ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے وہ خاص کر کے اسلامی تعلیمات کو نوجوان طبقے میں دینے کا, اور وہ بھی اکیڈمک انداز میں دینے کا بہترین کوشش ہے. شاید کہ ہندوستان میں اس کی نظیر ملنا, ہمیں اس کی کوئی مثال ملنا مشکل ہے یقیناً. سو وہ لے کے جا رہے ہیں اس کو. تو ان کے طرف سے ایک طلب آیا, چونکہ میں سمجھا کہ بھائی میں جس مشن کے اوپر جا کے آیا ہوں, یہ جس ٹاپک کے لیے بلا رہے ہیں تو وہ بھی اس مشن کا حصہ ہے, یعنی سبجیکٹ ایک ہی ہے. اگر مجھے کسی جلسے جلوس کے لیے بلاتے, کوئی تقریر کے لیے بلاتے, میں نہ جانے والا ہوں, نہ جانے کی میری طبیعت ہے, اور نہ میں اس میدان کا آدمی ہوں. تو میں نے الحمدللہ ساری ڈیٹیلز لینے کے بعد میں نے اپنی طرف سے قبولیت دی. اور کل تقریباً رات میں, صبح میں تو پروگرام ہوئے ہمارے جو لبرلائزیشن پہ تھا, جو مغربی تہذیب کا جو الغار ہے, الغزو الفکری, انٹلیکچوئل جو انویشن جو ہے وہ, اس کے اوپر بات چیت ہوئی. فیمنزم پہ بات چیت ہوئی, LGBTQ پہ بات چیت ہوئی, بیسٹیز پر بات چیت ہوئی, یعنی کہ دوسرے جینڈر کے ساتھ بیسٹ فرینڈ بنانا, گڈ فرینڈ بنانا, اور ایکسٹرا ریلیشن شپ جو آج کل کیوں بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوئی. ڈیبیٹ ہوا, آپس میں اوپن ڈسکشن ہوا, کوشچن آنسر سیشن ہوا. مشائخ, بڑے بڑے مدنی مشائخ اور عمری مشائخ
اور ایسے کچھ انٹلیکچوئلس اور لیڈرز جن کو ماشاءاللہ دین اور دنیا کے علوم پر اچھی پکڑ تھی، ان کے ساتھ بھی کچھ مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملا. بڑی ہی اپنی نوعیت کی الگ انداز سے ان لوگوں نے سیٹ اپ کیا تھا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے جلسے جلوس پر بھاری ہیں. ایسے پروگرام ایک کرنا اور جو جلسے جلوس میں جو تقریریں ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک آدھا گھنٹے کی جو تقریر ہوتی ہے، اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کے اثرات الگ ہیں. یہ اکیڈمک کوشش ہے، ایک جو ہے تعلیمی اور تربوی اور تحقیقی کوشش ہے. اللہ رب العالمین مزید ان کو توفیق دے علماء کے سائے میں آگے بڑھنے کا. اور ایک جو چیز اللہ رب العالمین نے یہ پریسٹن جو کالج کے ٹیم سے جو لیا، جو کل کے میرے سفر میں جو مجھے بھی چونکا دیا، ان کے حرص اور ان کے جو ہے ڈیڈیکیشن اور ان کے کمٹمنٹ پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے یعنی کہ مجھے خود ایک موٹیویشن ہوا کہ میں نے اس کو ایک شرط کیا تھا کہ بھائی میں اگر آ رہا ہوں تو سونے کے لیے، گھومنے کے لیے، پنچایت مارنے کے لیے، بات کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اگر اس لیے کہ میں اڑپی میں رہتا ہوں تو مجھے کام ہے، میں فل کام کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اب کہیں بھی جا کے آرام کرنا نہیں ہے مجھے. تو میری مزاج کو ان لوگوں نے سمجھا اور اللہ کے طرف سے اللہ نے ان کو ایک توفیق دی کہ ان لوگوں نے ایک آواز دی کہ بھائی کاؤنسلنگ اگر کسی کو کرانا ہے اپنی فیملی کا، بیفور میرج کا، اپنی بچیوں کا، شادی کے بعد ایک میرٹل لائف اچھی نہیں جا رہی، کیسے جانا ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ اگر آنا چاہتی ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ آنا چاہتی ہیں، کچھ اس کے کنڈیشنز وغیرہ تھے جو کہ ہم نے متعین کیے تھے. ان کنڈیشن کے ساتھ تقریباً 6 فیملیز کل کے دن ہمارے پاس بیٹھے. دوپہر کے 2 بجے سے بیٹھے. میں ایک ٹیم کو لے کے بیٹھا تاکہ ان لوگ کی بھی ٹریننگ ہو جائے، اور ریٹرن شکل میں ہم نے لیا. تقریباً آدھا گھنٹے سے پونا گھنٹہ ہم نے ہر ایک کو دیا. رات میں 8 بجے ہم اٹھے. میں تو مسافر تھا، میں تو نماز جمع کر لیا تھا ظہر ہی میں، عصر کی، اور مغرب کی عشاء میں پڑھ لیا. تقریباً 8 بجے تک ہم بیٹھے رہے وہاں پر. 500-600 کلومیٹر کے سفر کو طے کر کے 2-3 فیملیز آئے تھے، اور 2 فیملیوں کے بیچ میں اتنا بڑا جھگڑا تھا کہ جورو مرد یا ہسبینڈ اینڈ وائف، زوج اور زوجہ، تقریباً مہینوں سے یا سالوں سے الگ تھے وہ لوگ. اور میری لائف کا آئی تھنک یہ 3rd or 4th، اس سے پہلے ہمارے سمان میں ہو چکے ہیں، جو فاسٹسٹ اور کوئک رزلٹ دیا ہوا کاؤنسلنگ ہے. ود ان 20 منٹ مہینوں سے دور رہنے والے جھگڑا کر کے اسی بیٹھک میں، ایک ہی بیٹھک میں وہ لوگ آپس میں اپنے غلطی کا احساس کر لیے، رو دھوئے اپنے حساب سے، اپنے ایموشنز کا اظہار کیا، اور بس ابھی کچھ دیکھنا نہیں آگے پیچھے، بس 2 دن کے بعد شوہر آئے گا لے کے جائے گا. سبحان اللہ، کتنا پیارا وہ شوہر ہے، کتنی نیک وہ بچی ہے، سبحان اللہ. لیکن شیطان چاہتا تھا کہ ان کو آپس میں لڑائے بھڑائے. یہ میں محل شاہد یہ ہے کہ کوئی اپنی آپ بیتی اور اپنے بارے میں بتانا نعوذ باللہ نہیں ہے. اوکے، یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اگر آگے بڑھیں گے ایک الگ انداز سے کام کرنے کے لیے تو اللہ رب العالمین کیسے ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے. یہ پریسٹن کالج والوں نے جو کام کیا، ایک چند وقت میں اپنے چند لوگوں کو انہوں نے ٹرین بھی کیا. میں نے بولا کہ یہ کافی نہیں ٹریننگ، آپ کو ٹریننگ لینے کے لیے 2 دن کا سفر کر کے اڑپی آئیے، آپ بیٹھیے ہمارے ساتھ، ہمارے ڈاکیومنٹیشن کو اسٹڈی کیجیے، ہمارے پاس کچھ ماہرین ہیں ان سے آپ بات کیجیے، تب جا کر آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا. پھر بھی کل چھوٹے سے سیشن میں، یعنی 2 بجے سے لے کر 8 بجے تک کے سیشن میں بہت کچھ ان لوگوں نے سمجھ لیا، جس میں مدنی علماء اکرام بھی تھے اور کچھ تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے، کہ کیسے پوچھا جاتا ہے، کیسے انفارمیشن لیا جاتا ہے، کیسے کرٹیکل کوشچن کیا جاتا ہے، کیسے اس لیے کہ کل کا ایک مجلس تھا کہ آربیٹریشن نہیں تھا. آربیٹریشن مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا. فیصلہ کرنے کے لیے سامنے والے کی بات بھی سننا ضروری ہے. کل ہر کیس، یعنی کہ 5-6 کیسز میں ہر کیس میں سامنے والے نہیں آئے تھے، ایک ہی پارٹی آئی تھی. تو اس کو کاؤنسلنگ بولتے ہیں. ہم نے ان کو ایک نمونے کا دلاسا دیا، بس تسلی دیا، ان کی باتوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا، ان کو بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور تمہارے شوہر یا تمہارے بھائی یا تمہارے بیٹے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، آپ اس جگہ پہ بعد میں لائیے. اس طریقے سے ان کو کنیکٹ کر دیا. تو یہ ساری چیزوں سے مجھے بہت جو ہے نا ایک موٹیویشن ملا، بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے پوری اللہ رب العالمین سے یقین اور بھروسہ ہے کہ یہاں کے لوگوں میں اللہ نے اتنی صلاحیت دیا ہے اور اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں یہاں کے لوگ مسلمان، کہ یہ لوگ ایک نہیں، سارے چنئی میں 10 کاؤنسلنگ سینٹر بھی اگر یہ لوگ کھولیں گے نا، ناکافی ہو جائے گا، کیونکہ اتنے کیسز ہیں، اتنے پرابلمس ہیں،
اتنے لوگوں کو میڈیشن کی ضرورت ہے. شریعہ اور ایز ویل ایز انڈین پرسنل لا کی روشنی میں ہم کو کام کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک بگننگ تھی اور یہ پراسپرس ہوگی, یہ آگے بڑھے گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس سفر کے لیے, مجھے بلانے کے لیے اور مجھے اس لائق سمجھنے کے لیے. اور آج کے دن یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھا کر کے میرج, بیفور میرج کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بھی ان لوگوں نے ریکارڈ کرا لیے. یہ بھی ان کے حرص کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین ضرور ان لوگوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے جو صحیح نیت کے ساتھ محنتی ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ اس کو قبولیت سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.